السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آج ماہ رمضان کا دوسرا روزہ ہے اور تو ہم بنا رہے ہیں اپنی سحری کی روٹین۔ تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ ہم سحری اپنی کس طرح کرتے ہیں، سحری میں ہم کیا کیا چیزیں لیتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ ہم رمضان کے حوالے سے باتیں بھی کریں گے کہ ہمیں کون کون سی عبادات کرنی چاہیے دوسرے روزے میں۔ تو یہ میں کعوہ لیتی ہوں سحری سے پہلے، جس میں ایک ٹکڑا ہوتا ہے دار چینی کا، اور دو 2 انچ کے برابر ٹکڑا ہوتا ہے ادرک کا، وہ لیتی ہوں، اور کچھ 2 سے 3 چٹکی میں لیتی ہوں اجوائن۔ تو اس کو آپ نے سحری سے آدھا گھنٹہ پہلے یا 15-20 منٹ پہلے، اگر ٹائم کم ہے تو 15-20 منٹ پہلے اس قہوے کو آپ لیں۔ اس سے آپ کا کھانا بھی جو ہے وہ جلدی ہضم ہو جائے گا، اور جو ہے آپ کا ڈائجسٹو سسٹم وہ بھی اچھا ہوگا۔ ویٹ جو ہے وہ لوز کرنے میں یہ قہوہ بہت اچھا ہے۔ تو ہمارا کیمرہ مین تو ہے نہیں، تو ہم نے خود ہی کے موبائل کی جو سیٹنگ ہے وہ کر کے رکھنی ہے تاکہ ہم اچھی سی ویڈیو بنا سکیں۔ تو جیسے ماہ رمضان کا دوسرا روزہ ہے تو ہم کریں گے بعد نماز فجر پنجم کلمہ استغفار ہے، جو کہ 70 مرتبہ ہم پڑھیں گے۔ تو میں آپ کو وہ اپلوڈ بھی کر دوں گی، جن کو مطلب مشکل ہو کہ کیا پڑھنا ہے، اس کے لیے میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں۔ اور کہ پنجم کلمہ ہے استغفار، اس کو 70 مرتبہ ہم پڑھیں گے۔ اور جو ہے اس کے بعد ہم بعد نماز ظہر ہم الحمد، جس کو سورۃ فاتحہ بھی کہتے ہیں، وہ پڑھیں گے ہم تقریباً 40 بار۔ بعد نماز ظہر ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں گے 40 بار۔ باقی جو وظیفے ہیں وہ بھی ہم ساتھ ساتھ باتیں کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ ہمارے پیارے جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کھجوریں نہ ہوں، کھجوریں کھانا افطاری میں کھجوریں کھانا بہت افضل ہے، اس کے بہت فوائد بھی ہیں اور وہ صحت کے لیے بھی بہت اچھی ہیں۔ لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس کھجوریں نہ ہوں تو آپ پانی سے بھی روزہ افطار کر سکتے ہیں، کیونکہ پانی جو ہے وہ بھی ہمارے جسم میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں اور جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کو اوائڈ کرتا ہے، صاف کرتا ہے۔ تو پانی جو ہے وہ بھی افضل ہے، کیونکہ پانی ہمیں پاک کرتا ہے۔ تو اگر جن لوگوں کے پاس کھجوریں نہ ہوں تو وہ پانی کے ساتھ اپنا روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بعد نماز عصر پڑھیں گے درود ابراہیمی، جو کہ ہم پڑھیں گے 20 بار۔ درود ابراہیمی پڑھیں گے 20 بار، اور اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہیں تو جتنا پڑھ لیں گے اس کا فوائد اتنے ہی زیادہ ہیں۔ لیکن میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں دوسرے روزے کی، تو دوسرے روزے میں آپ بعد نماز عصر پڑھیں گے درود ابراہیمی 20 بار۔ اس کے بعد نماز مغرب، دوسرے روزے میں بعد نماز مغرب ہم پڑھیں گے یا وہابو 133 مرتبہ۔ یا وہابو مغرب کے بعد ہم پڑھیں گے 133 مرتبہ۔ اس کے بعد نماز عشاء، اس کے بعد آ جائے گی بعد نماز عشاء۔ بعد نماز عشاء ہم صلاۃ و تسبیح کریں گے، 4 رکعت نفل پڑھیں گے تسبیح کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ 4 رکعت نفل پڑھیں گے صلاۃ و تسبیح کے۔ اور عشاء کی نماز کی میں بات کر رہی ہوں، عشاء کی نماز کے ٹائم ہم پڑھیں گے صلاۃ و تسبیح 4 نفل، ٹھیک ہے؟ یہ بہت افضل ہے۔ جس طرح پہلے روزے کا ویڈیو میں اپلوڈ نہیں کر سکی، تو دوسرے روزے کی جو ویڈیو ہے وہ میں اپلوڈ کروں گی، اور اسی طرح میں پورے رمضان کی سحری میں جو روٹین ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور افطاری میں بھی کوشش کروں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ روٹین شیئر کر سکوں۔
لیکن افطاری میں تھوڑا ٹائم جیسے کہ کم ہوتا ہے، تو اس لیے ہم افطاری کی ویڈیو میں اپلوڈ کوشش کروں گی، میں ضرور کروں، لیکن سحری کی اور پورے دن کی جو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء تک کی جو نمازیں ہیں ان کی میں نے سارے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ آپ نے پڑھنا ہے ماہ رمضان میں، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ تو جیسا کہ ہماری جو سحری ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور ساتھ ہم نے آپ کو بتا دیا، تو ملتے ہیں تیسرے روزے کی عبادت کے ساتھ۔